بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی فن اور کوئی بھی سبجیکٹ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو اس فن سے مناسبت، دلچسپی اور اس فن کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ ایک آدھ موقع پر جو ہمارا رزلٹ کبھی کسی سبجیکٹ میں اچھا آ جائے یا برا آ جائے، اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں کسی فن کو لینے یا چھوڑنے کے لیے، بلکہ غور و فکر کے بعد انسان خود بھی محسوس کر سکتا ہے، اپنے اساتذہ سے رائے لے سکتا ہے۔ غور و فکر کے بعد جب آپ کسی فیلڈ کو چنتے ہیں، اسی سے آپ کو، آپ کے فن کو اور آپ کے سماج کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ شروع میں اپنے استاد سے مختلف فنون پڑھا کرتے تھے، لیکن استاد نے ان کے اندر فن حدیث کے صلاحیت و مناسبت کو محسوس کیا، ان کی توجہ اس طرف دلائی، تو نتیجہ دنیا جانتی کہ وہ فن حدیث کے امام اور ان کی کتاب بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ شروع میں اچھی آواز کی بنیاد پر وہ موسیقی اور گانوں کی طرف متوجہ رہے، لیکن والدہ نے ان کے علوم شرعیہ کے صلاحیت و مناسبت کو محسوس کیا، اس میں ان کو لگایا، تو تاریخ گواہ کہ وہ مسلمانوں کے امام، فقہاء اربعہ میں ان کا شمار، بلکہ مسلک مالکیہ کے وہ مقتدی بنے۔ وہ مناسبت کے بعد اور غور و فکر کے بعد جب آپ کسی فیلڈ کو لیتے ہیں، کسی فن کو لیتے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ، آپ کے سماج کو اور اس فن کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ پہلا نقصان پڑھنے والے کا، دوسرا نقصان سماج کا اور تیسرا نقصان جو اس فن کا ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کا کیا نقصان؟ میں ایک آدھ مثال سے بتلا دوں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں اور 11ویں کے بعد اکثر ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے میڈیکل لیا، یہ بھی میڈیکل لیے جا رہا ہے، وہ بھی میڈیکل لیے جا رہا ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ زیادہ کس میں ہے، اس اعتبار سے آپ فن لے رہے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے عزت زیادہ کس میں، اس اعتبار سے آپ اس فن کو لے رہے ہیں، بھلے وہ صلاحیت پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو۔ کچھ لوگوں کا علماء سے تعلق ہے تو وہ فوراً عربی لینا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے طبقے میں فلاں نے افتاء کیا، فلاں نے افتاء کیا، تو سبھی افتاء کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب آپ دیکھا دیکھی میں کوئی فن حاصل کریں گے، یا پیسوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی فن حاصل کریں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں عزت زیادہ کس فن کی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ زیادہ ہے کہ نہیں اس فن کو حاصل کریں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹیوشن سینٹروں میں یا ہمارے پرائیویٹ اداروں میں، وہ جاب کا لالچ دے کر کے اور پیسوں کے اعتبار سے کیریئر کو محفوظ بنا کر کے وہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب آپ کسی کو فن دیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فن حاصل کرنے کے باوجود احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ پہلا نقصان گویا وہ فن حاصل کرنے کے بعد بھی اس فن کی فیلنگ اس کے اندر نہیں آئے گی۔ مثلا ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ اپنے اندر ڈاکٹر ہونے کی فیلنگ محسوس نہیں کر پائے گا، فیلنگ اس کے اندر نہیں آ پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کا جو تقاضا تھا، انسانیت، ہمدردی اور اس طرح خدمت خلق کا جذبہ، وہ ہم نے ابھی تک ان میں نہیں پایا تھا، اگرچہ آج کل وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سابق میں ان سے معافی چاہوں گا، وہ حکیم کم اور قصائی زیادہ محسوس ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیاست کے موقع پر کچھ لوگ بنا مناسبت کے صلاحیت کے جب سیاست پولیٹکس کو لے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ غلط سیاست کے نتیجے میں کتنی قومیں، کتنے ملک اور کتنے لوگ برباد ہو گئے، وہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہے۔ صحافت ہے جس کو ہم فرنٹ لائن ورکر مانتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہندو مسلم کے موقع، فساد کے موقع پر، یا ابھی حال ہی میں کورونا وائرس کو اور تبلیغ جماعت کو لے کر کے جس طرح کی صحافت کی گئی۔ اب کرائم رپورٹ کو دیکھیں، کرائم سین اتنے بھیانک نہیں ہوتے جتنی بھیانک وہ کرائم رپورٹر کا وہ لب و لہجہ اور اس کے بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی صحافت کی جاتی ہے، یہ وہ اسی لیے کہ وہ اپنے اندر اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے، محسوس نہیں کر پاتے، اس فن کو وہ اپنے اندر وہ کہہ دیجیے کہ وہ ظرف ان کے اندر نہیں پیدا ہو پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان اس فن کا ہوتا ہے کہ فن کے اندر پھر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے دیکھا، فی الحال تو یہ ایک ہی وبا، اللہ ہمیشہ آفات سے محفوظ رکھے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، تو وہ اچانک سڈنلی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح دھیرے دھیرے حادثات ہوتے رہیں گے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ فی الحال کورونا نے بتلا دیا کہ میڈیکل سائنس نے کیا ترقی کی ہے اور کیا تیاری انہوں نے کر رکھی تھی۔ تو اس سے فن کے اندر بھی وہ جماؤ پیدا ہوگا، ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے تیسرا نقصان پھر سماج کا ہوتا ہے۔ فن کے نہ ٹھہراؤ یہ ہر فن میں اب نظر آتا ہے کہ ہر فن، چاہے وہ شرعی علوم کا ہو، دنیاوی علوم کا ہو، میڈیکل سائنس ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہر فن کے اندر اب جماؤ ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ بس پہلو نے جو ترقی کی ہے، آج صرف زیادہ سے زیادہ وسائل زیادہ ہے، لیکن وہ ترقی حقیقی معنوں میں وہ فن کے اندر وہ ترقی نہیں ہو پائی ہے۔ یہ خرابی اسی لیے ہے کہ بنا مناسبت کے، بنا دلچسپی کے، بنا غور فکر کے دیکھا دیکھی میں جو چیزیں لی جاتی، اس کا نتیجہ یہی ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پھر انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے۔